والدہ فکر افراد موجود ہیں. میں بھی آج سارے دن کی یہ تیسری مجلس اعزاء تو میری بھی ہے، لہٰذا اگر تھکاوٹ ہے تو مجھے آپ سے زیادہ ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیے گئے، انشاءاللہ لطف آئے گا. ایک ہی جملے میں اگر میں عرض کروں مختصراً مولا امیر المومنین، تو اللہ رب العزت نے اس ہستی کو اس لیے ودیت کیا اس امت کو تاکہ دنیا کو دکھائے کہ اطاعت محمد مصطفیٰ کرنی ہو سکے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ سرکار ختمی مرتبت وجہ تخلیق کائنات، اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے اپنے پیغام کو آخر کیا. آپ ہر معنی میں آخری نبی تھے، ہر معنی میں. اب دنیا کو ضرورت تھی یہ بتایا جائے کہ ان تعلیمات پر عمل کیسے کرنا ہے، ان تعلیمات پر جو سرکار مصطفیٰ نے دی ہیں ان پر چلنا کیسے ہے، سفر میں ان پر کیسے چلنا ہے، حضر میں کیسے چلنا ہے، جنگ میں کیسے فالو کرنا ہے، امن میں کیسے فالو کرنا ہے. مولائے کائنات کی کامل سیرت ہمارے سامنے ایک مومن مسلمان کی کامل سیرت کی طور پر. اس سیرت کو پڑھتے چلے جاؤ اور اطاعت محمد مصطفیٰ کے درس لیتے چلے جاؤ. مولا امیر المومنین کو جانتے چلے جاؤ، سرکار مصطفیٰ کو پہچانتے چلے جاؤ. یہی فلسفہ ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے عزت اور عظمت انسان بیان کر ہی نہیں سکتا. بنیادی طور پر جنہوں نے کوشش کی ہم نے دیکھ لی آج تک ایسا ہے کہ وہی آیات ہیں، وہی احادیث ہیں، وہی فرامین ہیں، نئی فکریں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں، نئے نئے فضائل کے ابواب کھلتے چلے جاتے ہیں. 1400 سال سے یہ منبر بے رونق نہیں ہو سکے، 1400 سال سے یہ مجالس بے رونق نہیں ہو سکے. ایک ہستی کے ذکر پہ 14 سال انسانیت کے گزر جانا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے وہ شخصیت کتنی اعلیٰ؟ توجہ ہے جانے محترم، لوگ تو مانتے بھی ہیں تو ذکر نہیں کرتے. توجہ ہے جانے محترم، کجا یہ کہ ذکر اور ذکر مسلسل، توجہ ہے جانے محترم، اور ذکر ہے کہ چلتا ہی جا رہا ہے، فکریں ہیں کہ شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں اور آگے چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. عزیز، مولائے کائنات نے بعد پیغمبر خلافت کو عزت عطا فرمائی. مولا علی خلافت و امامت کی عزت کا نام. ہم نے دیکھا کہ آج عالم اسلام میں بدقسمتی سے یہ نوبت آ چکی ہے کہ ابھی ایک خلیفہ ہوئے ہیں، ابھی ہوئے ہیں 2-2.5 ہفتہ پہلے. بدقسمتی سے کتنا معیار خلافت گرا ہوگا کہ دہشت گردوں کے سربراہ بھی خود کو خلیفہ کہلوانے لگے. توجہ ہے جانے محترم، وہ جتنا ہم پاکستانیوں نے اس منصب کو گرایا ہے اتنا تو کسی نے نہیں گرایا. ہم نے تو حجام اور حجامت کرنے والے بھی بنا دیے، مگر کتنا یہ منصب اپنی جگہ سے گرا ہوگا کہ آج وہ دہشت گرد جو شیعہ کے بھی قاتل ہیں، سنی کے بھی قاتل ہیں، جنہیں نہ تشیع اون کرتے ہیں نہ جنہیں اہل سنت اون کرتے ہیں، یعنی نئے نئے مکتب بن رہے ہیں، نئی نئی فکریں بن رہی ہیں. اللہ نے اس منصب کو کتنی عزت عطا کی تھی. مختصر سی مجلس میں بس اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس منصب کو کتنی عزت عطا فرمائی تھی اور انسان نے اس کو کتنا گرا لیا. یہ تو ہم نے دیکھا کہ کتنا گرا لیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس منصب کو کتنی عزت عطا فرمائی تھی. سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یعنی اللہ رب العزت خلافت کو قائم کرنے کی نسبت اپنی ذات پر دے رہا. میں ہوں جو زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. ایک بات عرض کروں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ آپ کی کتنی توجہ ہے. خدا کوئی بات کسی شے کی نسبت اگر اپنی ذات پر لے، اگر کوئی اٹھ کر آگے سے اس دعوے پہ اپنا دعویٰ کرے نا، اسے مشرک کہتے ہیں. توجہ ہے جانو، خدا کی ذات کا دعویٰ ہے وہ رازق ہے، کوئی اٹھ کر کہے میں رازق ہوں، مشرک. کوئی پوری کابینہ اٹھ کر کہے ہم رازق،
توجہ ہے جانا محترم؟ وہ بھی مشرک۔ خدا فرماتا ہے وہ یوں ہی و یوں نہیں تھا، زندگی وہ عطا کرتا ہے، موت وہ عطا کرتا ہے۔ کوئی منہ اٹھا کر کہے میں بھی زندگی عطا کرتا ہوں، یاد ہے نمرود نے کیا تھا، اس نے کہا تھا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جناب ابراہیم نے بتایا میرا وہ خدا ہے جو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا اچھا تو کیسے کر سکتا؟ وہ قید خانے سے 2 قیدیوں کو لے کر آیا، ایک مظلوم تھا، چھٹنے والا تھا، آزادی ملنے والی تھی، کہا اس کو قتل کر دو، اور ایک کو سزائے موت کا اعلان تھا، کہا اسے چھوڑ دو۔ کہا دیکھا ابراہیم میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ جناب ابراہیم نے کہا اچھا بڑی بات ہے، ایسا کر میرا وہ خدا ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اگر تیرا بس چلتا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ذلیل ہو گیا، نکال دیتا تو کیا ہوتا؟ اگر مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتا تو کیا ہوتا؟ توجہ ہے جانے محترم؟ اگر کر دیتا تو کیا بن جاتا؟ رب بن جاتا۔ ایسے ہی ہے نا، جناب ابراہیم نے اتنا ہی تو کہا تو مغرب سے نکال دے، اگر اشارہ کرتا اور مغرب سے نکل آتا تو بن جاتا نا، رب بن جاتا نا۔ اب سمجھو عظمت علی ابن ابی طالب کیا ہے، اشارہ کر کے سر سجدے میں رکھ کے دنیا کو بتاتا ہے علی عبد ہے، اللہ رب العزت رب۔ یا اللہ صلی محمد محمد۔ توجہ ہے جناب؟ انسانیت نے ایسے تو بدبخت ہمیں دکھائے ہیں جنہوں نے خود کے لیے خدائی کا دعویٰ کیا۔ کائنات انسانیت کی واحد عظیم شخصیت ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، جس کے لیے بدبختوں نے دعویٰ خدائی کیا اور علی نے خدا کو جھک جھک کے خود کو عبد ثابت کیا۔ دنیا خود کو خدا منوانے کے لیے لڑتی رہی، مولا خود کو عبد منوانے کے لیے لڑتا۔ خدا کی لعنت ہو ہر اس انسان پہ جو مولا علی کو خدا سمجھے، خدا کہے یا خدائی کی تشبیہ دے، اور خدا کی اس پر بھی لعنت ہو جو علی کو اس کے مقام سے گرا دے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا مولائے کائنات وہ ہستی ہے جس نے ابدیت سکھائی ہے، جس نے احترام رسالت سمجھایا ہے، جس نے اطاعت الہی سکھائی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کوئی دعویٰ کرے اور کوئی بدبخت انسان اٹھ کر وہ دعویٰ کرے کہ میں بھی کر سکتا ہوں، وہ مشرک ہے۔ ایسی ہے تو خدا تعالیٰ اگر کہے میں خالق ہوں، کوئی اٹھ کر کہے میں خالق ہوں، مشرک۔ 6-7 بندے، 10 بندے، 50 بندے کسی محفل میں اکٹھے ہو کر کہے ہم خالق بناتے ہیں، وہ سب بھی مشرک۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں؟ خدا نے نسبت اپنی طرف لے لی۔ اب خدا نے واضح فرما دیا ہے میں زمین پر خلیفہ بناتا ہوں۔ کوئی منہ اٹھا کر کہے میں ہوں، وہ بھی مشرک۔ کوئی مل کر کہے ہم بنا دیتے ہیں، وہ بھی مشرک۔ توجہ ہے جانے محترم؟ خدا فرما رہا ہے میں بناتا ہوں زمین پر، تو جو خدا کے کرنے کا کام ہے وہ خدا کو کرنے دیا جائے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ ہم سے وعدہ خلافت خدا کا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ہے اہل ایمان سے، میں انہیں خلافت عطا کروں گا، میں بناؤں گا خلیفہ ایسے جیسے میں نے پہلے بنایا تھا۔ توجہ ہے نا؟ ابھی وہ جو بنے ہیں، ابھی بنے ہیں نونہال خلیفہ، آپ نے ان کی وہ پہلی سپیچ سوشل میڈیا پہ آئی اور وہ با کمال قسم کے خلیفہ ہیں، جس مسجد میں کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے ہیں، اس کے امام مسجد جو اہل سنت امام مسجد تھے، صوفی تھے، انہیں قتل کر کے ان کی جگہ پر کھڑا ہوا، انہیں قتل کر کے ان کی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر وہ امام مسجد سے یہ خلیفہ بن گئے۔ اور ان موصوف نے بھی اپنی سپیچ میں یہی تلاوت کی، یہ آیت سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت، اس نے بھی یہ آیت پڑھی اپنی خلافت کی تصدیق کے لیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔
بالکل یہی آیت اس نے وہاں کھڑے ہو کر اپنے بھی سرمن میں پڑھی، اپنے خطبے میں پڑھی. یعنی کس کی خلافت کی طرف ریفر کر رہا تھا؟ اپنی خلافت کی طرف. اور خدا کیا فرما رہا تھا؟ میرا مومنین سے وعدہ ہے میں خلیفہ بناؤں گا جیسے میں نے پہلے بنایا تھا. خود خلیفہ بن گئے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، خدا نے کہا وہ بنائے گا جیسے اس نے پہلے بنایا. تو جو پہلے بنا وہ 6000 جنگجوؤں نے بنایا تھا. توجہ ہے جانے والا؟ یا خدا نے بنایا تھا؟ اگر تب خدا نے بنایا تھا اب بھی خدا بنایا. توجہ ہے جانے والا؟ آپ دیکھ لیجئے اہل سنت کے سب سے بڑے ادارے جامع ازہر نے اس کی نفی کر دی ہوئی، اور جس انداز میں نفی کی اس کی خلافت کی، مجھے بڑا لطف آیا وہ سن کے. انہوں نے بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ جاری کی. انہوں نے فرمایا یاد رکھو جو لوگوں کے مال و اسباب لوٹیں وہ خلیفہ نہیں ہوتے. توجہ ہے جانے موت؟ کتنی اچھی بات کی، خدا کی قسم. لٹیروں کا خلافت سے تعلق کیا ہے؟ جمعیت علماء پاکستان نے ابھی ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کی، تمام علماء اہل سنت کی، بریلوی مکتبہ فکر کے جتنے علماء اہل سنت ہیں انہوں نے اس کی وہ کیا، اور بہت اچھی بات کی. انہوں نے بھی کمال کیا. خدا کی قسم اس خلافت نے قائم ہو کر بڑے مسئلے حل کیے. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. جمعیت علماء پاکستان ہے، خدا ان تمام علماء کو سلامت رکھے اور انہیں خارجی اور تکفیریوں کے عذاب سے بچا کے رکھے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دلیل پیش کی. انہوں نے کہا ان کی خلافت کو سب نے تسلیم نہیں کیا. توجہ ہے جانے محترم؟ بنتا ہے تو بن جائے، سب نے تھوڑی تسلیم کیا. توجہ ہے جانے محترم؟ اور اب جو ان کی ضد میں شام میں ایک اور بھی خلیفہ نکلا ہے، انصاف کے ساتھ 8-10 ہزار سپورٹر، اس کے ساتھ کوئی 4-5 ہزار. اس نے اٹھ کے جو بات کی ہے وہ تو سب سے ہی بات ہوا. اس نے اٹھ کر کہا صاحب میں اصل قریشی الہاشمی ہوں. توجہ ہے جانے محترم؟ اتنا دنیا جانتی ہے خلیفہ ہونے کے لیے ہاشمیوں سے تعلق ہونا لازم ہے. تو اس نے اٹھ کر کہا، اس نے کہا میں اصل ہاشمی القریشی ہوں. یہ مجہول النسب ہے. ہمیں ہر لفظ کی تشریح نہیں کر سکتے. وہ تو کہہ گئے ہمیں یہ بھی معیار مل گیا. توجہ ہے جانے محترم؟ بس ہم بھی یہی کہتے ہیں معیار ہونا چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، اس کے مطابق معاملات ہوں. جو اعلیٰ منصب ہیں ان کی عزت کو برقرار رہنے دینا چاہیے. جو الفاظ مقدس ہیں ان سے ایسی شخصیات کو وابستہ نہ کیا جائے کہ وہ لفظ ہی اپنی حرمت کو چھوڑ دیں. توجہ ہے جانے محترم؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا میں یہ کرتا ہوں، میں بناتا ہوں. کن سے کہہ رہا ہے؟ ملائکہ سے. بنانا کسے ہے؟ انسان کو. پتا چلا جن سے کہا جاتا ہے میں بنانے جا رہا ہوں وہ اور ہوتے ہیں، جسے بنایا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ دیکھیے میں اسی طرح گفتگو کر جاؤں گا، مرضی آپ کی ہے، توجہ چاہوں گا. آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحان. اب آگے سے فرشتے آگے. اب خدا نے جو فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آگے بڑھ کر کہنے لگے یا اللہ تو انہیں بنائے گا وہ جو زمین پر دنگا و فساد کریں گے، وہ جو آپس میں لڑیں مریں گے، جو زمین پر فساد مچائیں گے، تو انہیں بنانے جا رہا ہے. یا اللہ ہماری طرف دیکھنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہر لمحے تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی ملائکہ نے آگے ہو کے قائم کیا ہونے جا رہی تھی؟ خلافت. ملائکہ بیچ میں آ گئے. اور میں تو کہتا ہوں دیکھیے پہلی مرتبہ ملائکہ نے ہمارا ذکر کیا، مگر کس انداز کا کیا؟ یہ تو کبھی ملائکہ سے ملاقات ہوگی تو پوچھیں گے انہیں. بہرحال کہ دیکھیے پہلی دفعہ انسان کا ذکر کیا، کس انداز میں کیا؟ کہ یا اللہ انہیں جو زمین پہ دنگا و فساد کرے گا. ابھی ہم آئے نہیں تھے دنیا میں، ہماری تعریف پہلے ہی ہو گئی. اور حضرت انسان بھی اتنی باکمال مخلوق ہے، ہم نے بھی فرشتوں کو جھوٹا نہیں پڑھنے دیا. توجہ ہے جانے محترم؟ جسے یقین نہیں آتا وہ جا کے خبر نامہ سن لے. آپ صبح کا اخبار اٹھا کر پڑھیں، کروڑوں سال پہلے آسمان پہ کہا ہوا یہ جملہ کتنا صادق بیٹھتا ہے. انہوں نے کہا صاحب انہیں بنائے گا جو زمین پہ دنگا و فساد کریں گے. اب ہماری طرف دیکھ، ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. ملائکہ خدا یہ فرما رہا ہے میں زمین پر خلافت قائم کرنے جا رہا ہوں.
توجہ چاہوں گا، یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. خدا نے فرمایا فی الارض الخلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. ملائکہ ادھر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ ملائکہ کو ہماری اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے؟ کبھی ملائکہ نے کہا یا اللہ یہ بھی افطار کر کے بیٹھے ہمیں بھی افطار کروا؟ کبھی کہا یا اللہ یہ انسان بڑے خوبصورت لباس پہنتے ہیں ہمیں بھی ایسے خوبصورت لباس پہنا؟ ملائکہ کو کبھی ہماری اشیاء کی ضرورت نہیں ہوتی. ملائکہ نے کبھی کہا یا اللہ تو نے ان کو بڑے اچھے نظارے پہاڑ دریا دے رکھے ہیں ہمیں بھی بنا؟ نہیں، انہیں ہماری کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا نے کہا میں زمین پر خلافت قائم کرنے جا رہا ہوں. ملائکہ ہو کر کہتے ہیں یا اللہ ہم ابھی دیکھنا. توجہ ہے جانے محترم؟ کم از کم ملائکہ کے اس عمل سے اتنا پتہ چل گیا، ملائکہ بھی جانتے تھے جس خلیفہ کو خدا نے زمین پر قائم کرنا ہے نا، اس کے راج آسمان پر بھی چلنے ہیں. اللہم صلی توجہ ہے جانے محترم؟ افطاری کرنے کے بعد نا ساروں کا ایک جیسا حال ہو جاتا ہے، تو میں بھی ان میں شامل ہوں، مگر آپ آپس میں طبیعت نہ ملائیے گا، میرے ساتھ طبیعت ملائیے گا. تو عزیزہ نے محترم وہ آگے ہو کر کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں بھی دینا. خدا تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. توجہ ہے جانے محترم؟ خدا تعالیٰ نے کنورسیشن کو یہاں ختم کر دیا. میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے اکثر بزرگوں سے بات ہو رہی ہے، جب بزرگوں نے کنورسیشن کو ختم کرنا ہو اور مزید سننے کے موڈ میں نہ ہو، وہ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں جو میں جانتا ہوں نا وہ آپ نہیں جانتے. ایسے ہی ہے جی، اکثر ہے نا بزرگ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اب مزید چوں چرا نہ کی جائے، بزرگ موڈ میں نہیں ہے بات سننے کے، اور اگر اس سے زیادہ آگے کی جائے تو پھر اچھی خاصی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے نا. تو اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس بات ختم. خدا تعالیٰ نے کیا کیا ملائکہ کے ساتھ؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آگے سے ملائکہ نے دوسری بات ہی کوئی نہیں کی. آپ قرآن پورا اٹھا کر پڑھ لیں، روایات اٹھا کر پڑھ لیں، کہیں اور نہیں ملتا. ملائکہ نے مزید انسسٹ کیا اس بات کو. کیوں؟ ملائکہ سمجھ گئے خدا تعالیٰ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. توجہ ہے جانے مگر خدا نے روز اول اپنی معصوم ترین مخلوق، ایسی پیاری اور بے ضرر مخلوق کہ جن کے کریڈٹ پہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی شرارت ہی نہیں ہے، ہر لمحے تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، خدا نے انہیں چپ کروا دیا. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خدا یہ درس دینا چاہتا، یاد رکھو خلافت وہ منصب ہے، اس میں تو میں ملائکہ کی بات سننی پسند نہیں کرتا، انسانوں کی بات کو. اللہ اکبر، توجہ ہے جانے محترم؟ خدا تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی. انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے کہ اب بات ختم ہو جانی چاہیے. بات تو ختم کر دی، ملائکہ تو خاموش ہو گئے، ملائکہ تو اس کے بعد نہیں بولے. اب اللہ رب العزت نے مگر چونکہ ملائکہ نے اعتراض کر ہی دیا تھا، اب اگر ماحول بن ہی گیا ہے خلافت کی ڈسکشن کا، تو خدا نے سوچا میں بھی ان کو معیار دیتا چلا جاؤں. آج ہی کوئی ایسے آسمان پر معیار بنا دیے جائیں کہ اس کے بعد جب بھی اس منصب کی بات ہو اس معیار کے مطابق پرکھی جائے. توجہ ہے جانے محترم؟ اب خدا نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. خدا تعالیٰ نے ملائکہ کو چند اسماء سکھا دیے، اور وہ چند اسماء سکھانے کے بعد انہیں سامنے کیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، انہیں ملائکہ کے سامنے کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو. توجہ ہے جانے محترم؟ ڈسکشن کس بات کی ہو رہی تھی؟ خلافت کی. ایسے ہی ہے جی، خلافت کی ڈسکشن ہو رہی تھی. خدا نے ایک امتحان کروا دیا مابین آدم و ملائکہ. آدم کو نام تعلیم کیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام نام آدم کو تعلیم کر کے پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا. کہا اچھا اگر تم سچے ہو تو بتا مجھے ایمان سے بتائیے گا. ہر امتحان کے کوئی اصول و قوانین و ضابطے تو ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے یہ امتحان تھوڑا عجیب سا نہیں ہو گیا؟
ایک کینڈیڈیٹ کو ابھی ابھی نام بتائے، توجہ چاہوں گا، ابھی ابھی ایک کینڈیڈیٹ کو بتا دیے جواب، اب دوسرے کے سامنے کر کے امتحان، فوری امتحان لے کے تھا، اچھا تو سچا ہے نا تو پھر تم جواب دے، توجہ ہے ہی جانے محترم؟ یہ کوئی امتحان تھوڑا سا مشکوک نہیں ہو جاتا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ ہمارے ساتھ زمین پر ہو تو ہم تو کہیں گے صاحب یہ کیسا امتحان، ایک کو ابھی ابھی جواب بتا کے دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اچھا اتنے ہی لائق ہو تو آپ جواب دے دو، توجہ ہے ہی جانے محترم؟ تو جو امتحان ہم ادھر امید نہیں کرتے، کیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ خالق کو امتحان لے سکتا ہے، مگر معاملہ تو کچھ ایسے ہی ہے۔ اچھا تعلیم کیا کی ہے؟ اب یہاں پر آ کر مسئلہ، بعض علماء اہل سنت کی، علماء اہل تشیع کی آپ تفاسیر اٹھا کر پڑھیں، مختلف آپ کو امور ملتے ہیں کہ کس قسم کے نام تھے۔ بعض لکھا کہ اس سے مراد ہر شے تھی، ہر چیز کا نام سکھا دیا، اور جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں تفاسیر میں اگر وہ پڑھیں تو بکری، گھوڑا، گائیں، ہر چیز، سیب، پلیٹ، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کے نام تھے جو سکھا دیے آدم کو، پھر سامنے ملائکہ کر کے پوچھا اچھا یہ بتا دو۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا نقصان ہو جائے گا اگر بکری کو بکری کہنے پر خلافت ملنا شروع ہو گئی، گھوڑے کو گھوڑا کہنے پہ، تو پھر تو واقعی ابو بکر البغدادی واقعی خلیفہ بن جائے گا۔ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ کس چیز کے نام سکھا دیا؟ اسما نہیں، الاسما۔ توجہ ہے جناب محترم؟ اب توجہ چاہوں، تفسیر کا ایک نقطہ، اسم اور الاسم میں کیا فرق ہے؟ یوما کوئی سا دن، یوما اینی ڈے، الیوم آج کا دن۔ توجہ ہے جناب محترم؟ میں نے اس آیت کا پہلا لفظ لیا جس سے آپ کی شناسائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کسی اور دن دین تمام نہیں ہوا، جس دن اعلان ولایت ہوا ہے اسی دن تمام۔ توجہ ہے جناب؟ یوم اینی ڈے، کوئی بھی ہو سکتا، الیوم ٹوڈے، آج کا دن۔ الف لام تب لگتا ہے جب وہ شے سامنے موجود ہو۔ توجہ ہے جناب؟ جو شے سامنے ہو اسی صورت۔ اب اللہ نے آدم کو کیا تعلیم کی ہے؟ الاسماء، اسم نہیں، یعنی جس کے نام تعلیم کیے وہ سامنے موجود تھے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ وہ جو بھی تھے مگر وہ موجود تھے، غیر حاضر نہیں تھے۔ اب اگر پچھلے کلیے کے مطابق اگر مان لیں تو مشکل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پورے عرش کو پہلے بھرے، بکری، گھوڑے، گدھے سارے اکٹھے ہوں، پھر ایک ایک چیز کا نام بتایا جائے، مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس پر غور کرنا بنتا نہیں ہے۔ الاسماء، جو تھے سامنے تھے۔ پھر اب آئیے، آیا گھوڑا ہو سکتا ہے کہ گدھا ہو سکتا ہے کہ پلیٹ، یہ فروٹ، جو کچھ لکھا گیا۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، یہ بھی تفسیر کا نقطہ ہے۔ ہم کی ضمیر ہمیشہ ذی روح کے ساتھ لگتی ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کبھی غیر ذی روح کے ساتھ ہم کی ضمیر نہیں۔ پورا قرآن اٹھا کر پڑھنا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ کون؟ انسان۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اچھا، میں ان باتوں سے زیادہ استدلال کیا کرتا ہوں جو مومنین پہلے سے جانتے ہیں۔ جبرائیل نے پوچھا ومن تحت الکتاب، ہم اہل بیت النبوت۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ہم کی ضمیر ہمیشہ ذی روح، جاندار کے لیے لگتی ہے، ذی روح، ذی روح ہو، دیگر کے لیے نہیں لگتی۔ لہٰذا وہ جو کوئی بھی تھے وہ کچھ ذی روح ہستیاں تھیں جو وہاں موجود تھی۔ توجہ ہے جانے محترم؟ بتانے کیا تھے نام؟ مستند علماء اہل تشیع و اہل سنت مستند لکھتے ہیں اس سے مراد اور کوئی نہیں، پنجتن پاک کے نام۔ توجہ ہے جانے محترم؟ صاحب ینابع المعدد، عظیم اہل سنت عالم گزرے، جامع ازہر کے پرنسپل تھے، انہوں نے کیا لکھا؟ قائم کرنے والوں میں سے نے فرمایا پنجتن پاک تھے۔ مگر یہ امتحان کیا ہوا؟ اللہ نے ملائکہ کو نام سکھائے، کہا نام بتا دو، بتانے صرف نام تھے۔ خدا نے ملائکہ سے صرف اتنا کہا، اچھا اگر تم سچے ہو تو تم بتا دو۔
صرف نام ہی بتانے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. مگر یہ پھر امتحان کس قسم کا ہوا؟ اور اگر یہ سمجھا جائے آدم کو ابھی تعلیم کیے ہیں، ملائکہ کو نہیں پتا تھے؟ نہیں، ملائکہ نہیں جانتے وجہ تخلیق کائنات ہی سرکار مصطفیٰ کی ذات ہے. وہ نہیں جانتے کس کے نور کو عبادت کرتے دیکھ کے عبادت سیکھی ہے. جو ہے جانے محترم، احادیث اٹھا کر دیکھیں، اہل سنت اہل تشیع سبھی لکھتے ہیں باب جنت کے اوپر مولا کائنات کا نام لکھا ہے. توجہ ہے جانے محترم. تو کیا یہ نام وہ جانتے نہیں تھے؟ نام وہ بھی جانتے تھے، اور نام ہی آدم کو تعلیم کیے ہیں. خلق کیا آدم کو اور نام بتا دیے. اب دونوں نام رکھتے ہیں اور امتحان بھی فقط اتنا ہے کہ نام بتانے ہیں. توجہ ہے جانے محترم. مگر اب فرق جانیے، ملائکہ میں اور آدم میں فرق کیا ہے؟ انسان کی عظمت اور ملائکہ کی عظمت میں فرق کیا ہے؟ نام فرشتے بھی رکھتے ہیں، نام آدم کے پاس بھی آ گئے، مگر جن کے نام لینے ہیں وہ تو حجاب نور میں ہیں. توجہ ہے جانے محترم، وہ تو حجاب نور میں ہیں، بتانے نام ہی ہیں، مگر اب کون اور کیسے بتائے کہ کون سا نام کس کا ہے؟ توجہ ہے جانے محترم. فرشتے نام رکھتے ہیں، شخصیات بتا نہیں سکتے. یہ کمال آدمیت ہے، یہ کمال انسان ہے جو ظاہر کو دیکھ کر باطن میں اتر جاتا. توجہ ہے جانے محترم، جو ظاہر سے مخفی میں اتر جاتا ہے، جو معلوم سے مجہول کو جان لیتا ہے. لہٰذا نام وہ بھی رکھتے تھے، بتا نہیں سکے. آدم نے نام دیکھے، جسے محمود دیکھا اسے محمد بتا دیا، جسے اعلیٰ دیکھا اسے علی کہہ دیا، جسے فاطر دیکھا اسے فاطمہ بتا دیا، جسے احسن دیکھا اسے حسن کہہ دیا، جسے محسن پایا اسے حسین بتا دیا. توجہ ہے جانے محترم. لہذا وہ نام بتا دیے، مگر نام بتانے پر عظمت ثابت ہو گئی. یہ ایک ہی تو امتحان ہوا، اس کے بعد تو بس ملائکہ ختم. اس کے بعد تو نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی جواز ہے، نہ کوئی بات ہے. صرف ناموں نے انسان کو ہمیشہ کے لیے فرشتوں پر برتری عطا کر دی. اب جملہ عرض کروں گا اور میں دیکھوں گا آپ کتنی توجہ کیے بیٹھے اور کتنے تھکے ہوئے ہیں. صرف ناموں نے، توجہ فرما رہے ہیں عزیز، اب جن کے فقط نام انسان کو ہمیشہ کے لیے ملائکہ سے افضل کر دیں، اللہ جانے ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے انسان کا کیا درجہ بنتا ہو. توجہ ہے جانا محترم. اگر نام اسم محمد مصطفیٰ انسان کو فضیلت دلا دے تو تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل کر کے انسان کہاں جاتا ہو. اگر صرف نام مقدس علی ابن ابی طالب انسان کو فضیلت دلا دے تو اس ہستی کی اطاعت انسان کو کہاں لے جاتی ہو. اگر نام مقدس حضرت زہرا انسان کو فضیلت دلاتا ہے. پنجتن پاک کی ذات پہ بلند تر صلوات کریں. اب آپ کی توجہ لینے کے لیے ایک جملہ عرض کروں. آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ جیسے یہ کنورسیشن یہ ہو گیا امتحان، فوراً ہی ہاتھ جڑ گئے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. توجہ ہے جانے محترم، سورہ بقرہ اٹھا کر پڑھ لیجئے. فوراً ہی کہنے لگے پاک ہے تو پروردگار، لا علم لنا، ہم علم نہیں رکھتے، الا ما علمتنا، سوائے اتنے کے جتنا تو نے تعلیم کر رکھا. توجہ ہے جانے محترم، آپ کی توجہ لینے کے لیے جملہ عرض کروں گا. ہم نہیں جانتے، لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے علم سوائے اس کے جتنا تو نے سکھا رکھا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، بس اس دن سے یہ لا اور الا ملائکہ کی تسبیح بن گئی ہے. اب جب بھی کسی انسان کو اس کے عظمت کمال پر دیکھتے ہیں نا، فوراً تڑپ کے چیخ اٹھتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا توجہ ہے کیا موسم؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے. لا علم لنا الا ما علمتنا، سرکار ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھا رکھا. مگر عزیز یہاں پر ایک سوال قائم ہوتا، جیسے پہلے امتحان کی نوعیت کے اوپر سوال تھا، اب یہاں ایک اور سوال خلق ہوتا.
فرشتوں کا اعتراض کیا انسان کے علم کے اوپر تھا؟ ملائکہ نے یہ تو نہیں آگے سے خدا کو کہا تھا یا اللہ انہیں بنانے جا رہا ہے، یہ جو میٹرک میں پاس نہیں ہو سکیں گے، توجہ ہے جانے محترم، یا اللہ انہیں بنانے جا رہا ہے جو پڑھائی نہیں ٹھیک انداز میں کریں گے، ایسا تو اعتراض نہیں کیا تھا. خدا نے مقابلہ تو علم کا کروا دیا. اعتراض